کے وقت قائد اعظم نے اس وقت کے نوجوانوں سے کہا کہ اپنی کتابوں کو الماریوں میں بند کر دو کہ میں تم کو ایک ایسا ملک دوں گا کہ جس میں تمہاری آنے والی نسلیں ترقی کریں گی. اور ان نوجوانوں نے اپنے قائد کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے سچے جذبے کے ساتھ، اپنے لہو کی گرمی کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ اس دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی، ایک الگ شناخت بنائی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک الگ ملک بنایا. مگر آج وہ لہو اتنا سر پڑ چکا کہ ہم سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، اگر نہیں ہیں تو ایک قوم کا نام ہے سیاست کا، بلاخربی نام ہے جدید طرز ثقافت کا، اور بے حیائی نام ہے جدید طرز معاشرت کا. جی ہاں علی وقار، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں. اور آج اگر ہم ان شہیدوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انتہائی شرم کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہیدوں، اپنی اولادوں کی حق تلفی دیکھو، حسرت دیکھو، نفرت دیکھو، لاشیں تم بھی گرتی دیکھو، آزادی کے تحفے میں عزت کی پامالی دیکھو، آنکھیں بند کر کے تم دختر کی عزت لٹتی دیکھو. کیوں لگائی تھی اے پیاروں تم نے بازی جان کی؟ کیا اس کی خاطر تم نے دی قربانی لاکھوں جان کی؟ علی وقار، اگر اس موضوع پر بحیثیت مسلمان بات کروں تو ہماری نسبت تو اس امت سے ہے کہ جس کی رگوں میں لہو ہے غازیوں کا، کہ جنہوں نے جب بھی شمشیر زنی کی تو پرچم اسلام کی سربلندی کی خاطر، کہ جواب بھی دوستی کے ساتھ دیا جائے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ ہی دن میں خبر آتی ہے کہ ایک پاکستانی بھائی کو اس کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے. ہم اس کے استقبال کے لیے بارڈر پہنچتے ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ وہ دو ٹانگوں پر نہیں 4 کندھوں پر آ رہا ہے، اور تو اور اس کے ناخن پہ پھاڑ دیے گئے، اس کے جسم کے اعضاء نکال لیے گئے. یہ ہے آج کے انسانی لہو کی داستان. جی ہاں جناب والا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں. یہ تھے راہیل اختر، اور اب میں دعوت دیتی ہوں اسکول آف بزنس اسٹڈیز آئی پر تقریر کریں. فیصل کریم، اسکول آف بزنس اسٹڈیز. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. جی ہاں جناب والا، اس موضوع کے 4 اہم الفاظ کی تشریح کرتا چلوں. جناب والا، ہم لوگوں کا ایک گروہ. یہاں پہ میں نے ہم کو 4 معنوں میں لیا ہے. ہم بطور خاندان، ہم بطور پاکستانی، ہم بطور مسلمان، ہم بطور انسان. پھر ہے لفظ اسلاف، سلف کی جمع، اس کے لغوی معنی بزرگ. تیسرا اہم لفظ میراث، میراث کے معنی ہے ورثہ، ترکہ. لیکن اس موضوع کا سب سے اہم لفظ گنوانی، گنوانا، کھونا. جی ہاں جناب والا، اپنے آبا سے جو ترکہ پایا وہ ہم نے گنوا دیا. جناب والا، اگر لفظ ہم کے معنی بطور خاندان لیے جائیں تو ہمارے اسلاف ہوں گے ہمارے والدین، نانا نانی، دادا دادی. اور ہماری میراث ان کی چھوڑی ہوئی دولت، زر زیورات یا چند ایکڑ زمین نہیں ہوگی، بلکہ ان کی سکھائی باتیں، حکایتیں، نصیحتیں، باپ کا ڈر، ماں کا پیار، دادا نانا کی ہلکی پھلکی ڈانٹ اور دادی نانی کی جن پریوں کی کہانی. یہ تھی ہماری میراث. لیکن جب جوان بیٹی باپ کے سامنے غیر ملکی چینلوں کے مدھر سنگیت پر جھومتی ہے، جب جوان بیٹے اور پوتے بوڑھے نانا نانی اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھاتے ہیں، جب ماں کھانے پر بیٹے کے انتظار میں کرسی پر سو جاتی ہے اور بیٹا رات کے پارٹی میں شراب و کباب سے آنکھیں اور پیٹ بھر کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے مما جگہ پر سویا کریں، تو دل چیخ کے کہتا ہے کہ ہاں گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث. جناب والا، اگر لفظ ہم بطور پاکستانی لیا جائے تو ہمارے اسلاف بابا قوم، شہید ملت، شاعر مشرق. اور ہماری میراث ان کے کھارادر یا سیالکوٹ میں آبائی گھر یا کراچی اور لاہور میں ان کے مزار نہیں، بلکہ ان کے اصول، آیت کے 3 ستون، اقبال کے افکار بھرے اشعار، لیاقت علی خان کا اخوت کا مکہ. لیکن جناب والا، اس کو کیسے گوایا؟ میں مہاجر، تو پنجابی، میں سندھی، تو پٹھان، کوئی نہیں پاکستان. جناب والا، اس طرح گوایا
عقائد کو اقوال زری کی کتابوں میں محدود کر دیا، اقبال کو بھانڈ میراثیوں قوالوں کے حوالے کر دیا، اور لیاقت علی خان کے مکے کو چوک میں بند کر کے وہ مکہ ایک دوسرے پر چلایا. اس طرح ہم نے یہ میراث گنوائی جناب والا. جناب والا اگر لفظ ہم بطور مسلمان لیا جائے تو ہماری میراث ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن. اس کو برقرار کیسے رکھتے؟ ایک پر ایمان رکھ کر، ایک ہو کر. لیکن جناب والا اس کو ہم نے برباد کیسے کیا؟ ایک ہو کر، فقہ میں بٹ کر. اس طرح ہم نے یہ میراث گنوا دی. اور جناب والا لفظ ہم اگر بطور انسان لیا جائے تو میراث کیا ہوگی؟ انسانیت. اس کو کیسے گوایا؟ جناب والا لیڈر شہید ہوتی ہے راولپنڈی میں، جلایا جاتا ہے کراچی کو. مانا کہ غصہ تھا. اس کے بعد جلایا جاتا ہے فیکٹریوں کو، آگ لگایا جاتا ہے بینکوں کو. مانا غم تھا. لیکن جناب والا یہ غم منانے کا کون سا طریقہ ہے کہ انہی فیکٹریوں میں سے نکلنے والی میری نہتی بہنوں کو لوٹا گیا، کسوٹا گیا، حوض کے درندوں نے مارا، کاٹا اور پھر نالے میں بہا دیا. اور یہ غم منانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ 3 دن پہلے سینہ پہ دھاڑ کے رو رہی تھی اور 3 دن بعد نیو ایئر نائٹ پہ سمندر پہ گولیاں چلائی جا رہی تھیں نئے سال کی خوشی میں، اور اس گولیوں سے بھی 2 آدمی مر گئے. اس طرح ہم نے یہ میراث کرائی. جی ہاں جناب والا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے تو میراث کرائی تھی. شکریہ.